کو ایک کتاب بحر دانا کے نام سے کتاب ہے، اس میں داستان کو حکایت کو نقل کیا گیا ہے۔ انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کل دیکھا جائے گا، کل دیکھا جائے گا۔ ارے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کل دیکھا جائے گا۔ کل میں ایک دن وہ کل آتی ہے جو خود چلے جاتے ہیں لیکن وہ کل نہیں آتی۔ انسان گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک شخص جس کا نام عبداللہ مبارک، یہ ہارون رشید کے زمانے میں رہا ہے، امام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ اس شخص نے جناب بحر دانا کا نام سنا کہ وہ جو ہے بہت زیادہ نصیحت کرتے ہیں اور عقل مند ہیں۔ دانا کہتے ہیں عقل مند کو۔ تو یہ تلاش میں نکلا کہ بحر کہاں ملیں گے۔ تلاش کرتے کرتے صحرا بیابان میں نظر آئے، آنے کے بعد کہتا السلام علیکم یا بحر، کہا علیکم السلام یا شیخ، کہا مجھے آپ سے نصیحت چاہیے، کہا تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ مجھے دنیا کیا کہتی ہے؟ دیوانہ، اور تم عاقل، کیا تم نے بھی اپنی عقل کھوتی ہے؟ جو دیوانے سے نصیحت لینے کے لیے آئے ہیں، کہا نہیں مجھے آپ سے نصیحت چاہیے، کہا جاؤ میاں اپنا کام کرو، کسی اور کو تلاش کرو، نصیحت کرنے کے لیے عالم مولوی بہت مل جائیں گے، ان سے نصیحت کریں گے، میں نصیحت کرنے والا نہیں ہوں۔ کہا نہیں سب آپ سے ہی نصیحت چاہیے۔ کہا نصیحت اگر چاہتے ہو تو میری شرط، میری 4 شرط۔ کہا پہلی شرط کیا ہے بتائیے؟ 4 شرط کیا ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرو تو اس کا رزق نہ کھانا۔ بہت توجہ، جب آپ گناہ کرو تو اس کا رزق نہ کھانا۔ کبالو یہ تو بہت سخت ہے، دنیا میں کائنات میں جتنی بھی چیز بھیجی گئی ہے ہمارے لیے نعمتیں رحمتیں سب اللہ نے دی ہے، اگر نہیں کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تب میں نے کہا تھا نا نصیحت چاہیے تو قبول کرنا پڑے گی۔ کہا چلو قبول ہے پہلے نصیحت کہ گناہ کرو تو اس کا رزق نہ کھانا۔ کہا دوسری شرط یہ ہے گناہ کرو تو اس کی ملکیت چھوڑ دینا، اس کی ملکیت کو چھوڑ دینا۔ یعنی کیا مطلب؟ والوں کی تو پہلی والی سے بھی سخت ہے، ابھی تک تو بات کھانے لانے پر تھی، اب تو دنیا چھوڑنے کی بات آ گئی۔ اگر اس کی ملکیت کو چھوڑ دیا تو کہاں جائیں گے؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند سب اسی کی خدمت ہے، تو جائیں گے کہاں؟ تو میں نے کہا تھا آئے ہونا دیوانے سے نصیحت لینے کے لیے، وہ پہلے ہی معاہدہ ہو گیا، قبول کرنی پڑے گی۔ شرط پہلے کی ہے کہ صحیح ہے، یہ بھی قبول ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے جب گناہ کرو تو یہ سوچ کر کرنا کہ کوئی نہ دیکھے آپ کو۔ اب بھائیو یہ تو بہت سخت ہو چکا ہے، یہ تو دونوں سے بھی سخت ہے، ان دونوں سے بھی سخت ہے۔ ایسی کون سی جگہ ہے میں جہاں پر جا کر گناہ انجام دوں اور خدا دیکھ نہ رہا ہوں؟ خدا تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ کہیں تو بہت سخت جگہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ نہیں، بات طے ہو چکی ہے، نصیحت لینی تھی، 4 میں نے شرط بیان کی تھی، ابھی 3 ہوئی ہے، چاہیے تینوں تو قبول۔ اب چوتھی کیا ہے؟ بابر وزرا فرماتے ہیں چوتھی نصیحت یہ ہے کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس سے کہنا ابھی کچھ لمحے کے لیے ٹھہر جا، کچھ لمحے کے لیے رک جا، روح کو قبض نہ کرنا۔ تب آپ لوگ ساری بات ابھی تک سمجھ پائے، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ناممکن ہے، ملک الموت کو آتا ہے تو وہی لے کر جاتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ دیکھو معاہدہ ہوا، شرط بھی ہوئی کہ 4 قبول کرنی پڑے گی۔ نصیحت کرنے کے لیے آپ نے اصرار کیا، میں نے منع کیا لیکن آپ نہیں مانے، اب نصیحت کی ہے تو آپ کو قبول کرنی، 4 نصیحت ہو گئی، ان پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اب یہ شیخ عبداللہ مبارک سر جھکا کر زمین پر بیٹھ گیا، کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ،
جب موت آتی ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آتی ہے نہ وہ جلدی کرتی ہے نہ دیر کرتی ہے، کوئی بھروسہ نہیں کب کہاں موت آ جائے۔ اور موت آپ سوچتے ہیں کہ میں بہت مضبوط قلعے بنا لوں، مضبوط محل بنا لوں اور اس کے نیچے چلا جاؤں تب مجھے موت نہ آئے گی۔ قرآن کہتا خروج مشیدہ، اگر کوئی محکم مضبوط محل بنا لو تو موت وہاں آئے گی۔ بے شک جناب بہادر نے کہا اے شیخ پشیمان ہو گیا، پشیمان ہو گیا، یہ تو ابھی دنیا ہے، ابھی نامہ اعمال حساب و کتاب سب باقی ہے۔ جب وہاں روز محشر جائے گا اور تیرے نامہ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تب کیا ہوگا؟ تو یہاں سے یہ بتایا کہ دیکھو یہ گناہ کرنے سے پہلے یہ تمام چیزوں کو، 4 چیزوں کو سوچ کر گناہ کرنا، اس کے بعد انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اگر انسان نے ان چیزوں پر توجہ نہیں کی تو پھر وہ یہی کہے گا کہ ہم کل انجام دیں گے، ہم کل انجام دیں گے، ہم کل کریں گے، لیکن جیسے ہی کل آئے گی تو آنے والے یہی کہیں گے کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات محمد، یہ انسان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنی روح کی تربیت دنیا میں ہی کرنی پڑے گی۔ اگر یہاں نہیں کی تو آخر میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہے، پشیمانی ہی پشیمانی ہے۔ کردار اچھا ہونا چاہیے۔